ناظرین السلام علیکم. آج صرف ایک موضوع پر بات ہوگی اور وہ بات ہوگی اسلام آباد میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے. اسے بیٹھک کہا گیا ہے. اس کے اندر کون کون شریک تھا, کیا گفتگو ہوئی, آنے والا مستقبل اور اس کا منظر, سیاسی منظرنامہ کیسا نظر آ رہا ہے اس میٹنگ کے تناظر میں, اس پر بات کریں گے. آپ سے درخواست ہے آپ یہ یوٹیوب چینل جو ہے یہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. اچھا جی, ایک اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں اور اس کو چیئر کیا وزیر اعظم نے. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس میں شامل تھے, فوج کی بھی قیادت اس میں شامل تھی. اچھا, قیادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آرمی چیف تھے, لیکن اچھے بڑے افسران اس میں تھے. موضوع ایک تھا اور وہ یہ تھا کہ ٹیررزم کے خلاف نیریٹو بلڈنگ, قومی بیانیہ. اچھا, جیو کی ویب سائٹ پہ یہ خبر لگی اور یقین مانیے کہ جب میں نے یہ خبر پڑھی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ یہی کچھ ہونا چاہیے تھا, یہی خبر ہونی چاہیے تھی. اور یہ بڑے ہی مزے کی بات ہے کہ نیشنل نیریٹو کیسے بلڈ کرنا, تو اس کے اوپر درست باتیں کی گئیں, درست تناظر میں باتیں کی گئیں. دوسری بات یہ, اس میں جو اہم فیصلے ہوئے اس کے بارے میں بات کر لیتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل نیریٹو, قومی بیانیہ تخلیق کرنا ہے. قومی بیانیہ کس کے خلاف تخلیق کرنا ہے جناب؟ جو ٹیررزم اور اس کے حوالے سے ملک دشمن کارروائیاں کر رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ سارے جتنے بھی ٹولز اویلیبل ہیں ان کے ذریعے ہم یہ بیانیہ بلڈ کریں گے. جیسے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی گئی کہ جو ہم سلیبس میں ٹیررزم کے خلاف کچھ اسباق شامل کریں گے. جو بچہ چھوٹا سا ہے, جو مس لیڈ ہو رہا ہے, جو بلیک میل ہو رہا ہے, جو کسی وجہ سے ان ایکٹیویٹیز کا شکار ہو جاتا ہے یا ملوث ہو جاتا ہے, اس کا ذہن نابالغ ہوتا ہے, اس کے ذہن تک درست انفارمیشن پہنچانا سب سے بڑا کام ہے, تو سلیبس میں شامل ہوگا. دوسری بات یہ کہ دشمن کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور بیانیہ کی جنگ لڑی جائے گی. ایک طرف تو ملٹری آپریشن ہوگا, دوسری طرف بیانیہ کی جنگ لڑی جائے گی, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی بڑا کریک ڈاؤن ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ پی ٹی آئی والے کرتے رہے, جو کچھ پی ایل اے والے کرتے رہے, وہ ماضی کی باتیں تھی. اب کسی کو نہیں بخشا جائے گا اور اب ایک بڑی جھاڑو پھرنے والی ہے. اور وہ شخص جو ذرا سی بھی کوئی نیشنل نیریٹو کے خلاف بات کرے گا وہ ڈائریکٹ پھنس جائے گا. اب اس کو نا دنیا میں ممالک نے کنٹرول کیا ہے, ہمیں کنٹرول نہیں کرنا آ رہا. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہونا ہے, لیکن کیسے, کیوں, کس طرح؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کسی جرنلسٹ کو اٹھا لینے سے معاملہ حل ہوگا؟ نہیں, اس سے معاملہ بگڑے گا. حل یہ ہے کہ قانون, آئین, پی کا جو بھی ہے اس کے تحت آپ کو اس جرنلسٹ نے اگر فیک خبر دی ہے اور وہ قومی سلامتی سے متصادم ہے, اس کو آپ نے پکڑنا ہے, کیونکہ فیک خبر کی اجازت نہیں ہے, ملک کے خلاف گالی دینے کی اجازت نہیں ہے, اور اس کو قانون اور آئین کے تحت پکڑے. ایک چیز جو اس اعلامیے میں مسنگ ہے دنیا میں ہے, اسپیڈی سائبر کرائم کورٹس. جیسے برطانیہ میں بھی فسادات ہوئے, کیا ہوا, وہ جج نے دیکھا اس نے اس خبر کو لائک کیا ہوا ہے, اس نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے, اس نے شیئر کیا فیس بک پہ, 2 سال قید. یہ اس طرح اسپیڈی کورٹ ہونی چاہیے. یہ والی کورٹیں نہیں کر سکتی, یہ عدالتیں نہیں کر سکتی کہ 5 سال تک یہی ہوتا رہے جی کہ گواہان پیش ہوں گے, یہ ہوگا, یہ نہیں. اسپیڈی سوشل میڈیا کورٹس بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. اور پھر ایک اور بات کی گئی کہ فلم اور ڈرامے کو بھی امپورٹنٹ کیا, رول پلے کیا جائے اور قومی نیریٹو بلڈنگ میں شامل کیا جائے. بہت اچھی بات ہے. ماضی میں ہم ان چیزوں کو بھول گئے تھے, ہم سمجھ رہے تھے کہ صرف ایکشن کرنا, ملٹری ایکشن کرنے سے بات درست ہو جاتی ہے, لیکن نہیں.
آپ نے صرف ایکشن نہیں کرنا، آپ نے لوگوں کی ذہن سازی بھی کرنی ہے، اور وہ بہت ضروری ہے. گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ، غلط کارروائیوں میں پڑ جاتے ہیں، دوسری بات کو زیادہ توجہ سمجھ سے سننے لگ جاتے ہیں. تو انلیس صحیح بات بہتر انداز میں سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں ان کو سمجھائی جائے، اس وقت تک بات بنے گی نہیں. اچھا، فلم اور ٹی وی جو پہلے ماضی میں اداروں کی جانب سے بنائی گئی ہیں، زیادہ تر فلاپ گئی ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بہت پتہ ہے ان چیزوں کا، کس نے بنائی، کیسے بنوائی، کس ادارے نے بنوائی. زیادہ تر فلاپ گئی ہیں، اور اعلان کیا گیا پاکستان کے بڑے بجٹ کی فلم اور یہ وہ، تو فلاپ ہوئی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے جو نئے ینگ مائنڈز ہیں نا، وہ کون سے گریڈوں کے حساب سے چلتے ہیں. اب اگر آپ نے فلم ڈرامہ بنوانا ہے تو ینگ کریٹو لوگوں کو اختیار دینا ہے کہ بھائی آپ اپنی کریٹیوٹی دکھائیں، جو مرضی کریں، یہ ایک نیشنل نیریٹو ہے، اس کے حوالے سے، اور ان کے اوپر انویسٹ کریں. ایک سرکاری قسم کی فلم بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ایک فلم بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. جیسے 2 سال بعد ایک فلم آ جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. تو بہت غلطیاں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو دے دیتے ہیں، تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اچھا، پھر کیا ینگر جنریشن جو جین زی ہے وہ فلم اور ڈرامے میں انٹرسٹڈ ہے؟ ایک پاپولیشن انٹرسٹڈ ہے، خواتین ڈرامے بہت شوق سے دیکھتی ہیں، فلم کی ایک آڈینس ہمیشہ ساری دنیا میں موجود رہتی ہے. لیکن ابھی دور آ گیا ہے سیریز کا، ابھی دور آ گیا ہے سٹ کام کا، ابھی دور اس سے بھی شارٹر ورژن پہ بات آ گئی ہے نا. اب دور آ گیا ہے میمز کا، اب دور آ گیا ہے ریلز کا، اب آ گیا ہے ٹویٹ کا، فیس بک سٹیٹس کا. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ نوجوان نسل کو جو آپ 80 کی چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں وہ انہیں نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ کو ان کے ذہنوں میں داخل ہو کر ان جیسی چیزیں کرنی ہیں. تو اس جنریشن کو بھی آپ کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ، دہشت گردی سے ہم نے بہت سفر کیا، ہم سب کو اپنے اپنے لیول پر اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنی بساط کے مطابق، تو وہ ہم نے کرنا ہے. پھر کیا فلم اور ڈرامہ ہی اصل چیزیں؟ اس کے علاوہ میوزک بہت سٹرونگ چیز ہے، صوفیزم بڑی سٹرونگ چیز ہے. صوفیزم محبت کا درس دیتا ہے، معاشرے میں سے شدت ختم کرنے کا درس دیتا ہے. اس طرح کی چیزیں کریں آپ. اچھا، میوزک ہو، بکس ہوں، مختلف چیزیں ہوں، تو ان کے حوالے سے اگر آپ کام کریں گے، یہ ایک 360 اپروچ ہونی چاہیے. 360 اپروچ کیا ہوتی ہے کہ ہر طرف آپ کو ایک ہی میسج نظر آئے. جیسے مطلب ٹی وی آپ دیکھنے بیٹھیں، آپ کو وہی میسج نظر آئے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم پوری قوم نے متحد ہونا ہے. آپ سینما جائیں، وہاں پہ بھی وہی میسج چل رہا ہو، آپ اخبار پڑھیں، وہاں پہ یہی آپ فیس بک دیکھیں، وہاں پہ ٹویٹر دیکھیں، وہاں پہ بھی، آپ سڑک پہ جائیں تو ہورڈنگ پہ بھی یہی میسج آئے. ہر جگہ ایک ہی میسج ہوگا، تب یہ بات انکلکیٹ ہوگی لوگوں کے ذہنوں میں. لیکن ابھی تک کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اسی طرح انٹلیکچولی لوگوں کے ذہنوں میں پہنچ کر ہم نے ایک قومی بیانیہ تشکیل کرنا ہے، جس میں جو غلطی کرے گا اس کی تو بڑی سختی آئے گی، لیکن درست اور راست اقدام کی گنجائش ضرور رہتی ہے. درست اور راست اقدام کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، اور پھر اس بات کو پبلسائز کرنا چاہیے. سوشل میڈیا ایشو ہے تو اسپیڈی کوڈ سلوشن اورینٹڈ گفتگو کرنی چاہیے نا، کہ سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن، اور یہ کریک ڈاؤن کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وحید مراد کو پکڑ لیا، اس کا الٹا نقصان ہوا ہے نا. قومی بیانیہ اس وقت بلوچستان کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا، پورا سوشل میڈیا وحید مراد کو ڈسکس کر رہا ہے. اس طرح رات کو کسی کو اٹھانا مناسب بات نہیں ہے، اس سے نقصان، بیانیے کو نقصان ہوتا ہے، اور تو چھوڑ دیں. تو اس طرح کی چیزیں، کسی کو آپ نے ٹرائل کرنا ہے پولیس کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے، اس طرح کریں، تبھی معاملہ حل ہوگا، ورنہ حل نہیں ہوگا. یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. دوسرا، آڈینس آپ کی کون سی ہونی چاہیے؟ آڈینس آپ کی جین زی ہے.
ہر بچے کے پاس موبائل ہے، اس موبائل کے اندر گھس کر اس بچے تک پیغام دینا، اور اس کے لیے 360 کی اپروچ ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر دیر ہو جائے گی. صرف ٹریڈیشنل میڈیا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، کریٹو سلوشن تلاش کرنے کی ضرورت ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.